شہرنامہ کے تمام سامعین کو، درشکوں کو ہم آج خیر مقدم کہتے ہیں، ان کا سواگت ہے۔ شہرنامہ کے اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ نئے عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ شہرنامہ لکھنؤ کی تاریخ، تہذیب، تمدن اور فنون سے متعلق تمام تر عنوانات کے تحت مسلسل معلوماتی پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے لکھنؤ کے خاص فن کی، جس کا تقدس آج بھی برقرار ہے، وہ ہے نساری۔ اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ، انٹرنیشنلی ایکنالجڈ نسار جناب علی سجاد نسار صاحب۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے کہ اس فن کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا عروج کیسے ہوا، فروغ کیسے ہوا، اور اس میں ان کا کنٹریبیوشن کیا رہا۔ تو آئیے ملتے ہیں جناب علی سجاد نسار صاحب سے۔ نسار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج ہم اس سلسلے میں شہرنامہ کے لیے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نساری کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا فروغ اور عروج کیسے ہوا۔ جی بالخصوص جب نواب واصف الدولہ نے پایہ تخت لکھنؤ بنایا اپنا، جی، تو اس سے پہلے بھی وہ لوگ بہت کوشش کیا کرتے تھے، شعراء اور تمام فنون ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک نیا فن ایجاد ہوا، میر بلاقی نام کے ایک شخص تھے، میر بلاقی، اور جو یہیں بتایا جاتا ہے تحسین کی مسجد کے پیچھے، حسن اتفاق سے حقیر کا بھی ہوائی مکان وہیں ہے ماشاءاللہ، اور میر انیس کا بھی تقریباً وہیں پر مکان ہے، اور اس سے تھوڑا فاصلے پر مرزا دبیر جو انٹرنیشنل لیول کے، تو وہاں کہیں پر رہتے تھے، اتنا پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے ابتدا کی، اور ہوتا ہے تھا کہ وہ مسودات کو لکھ لیتے تھے نظم و نثر میں، اور لکھ کے پڑھتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نظم کا ایک اثر دوسرا ہی ہوتا ہے، بالکل، تو وہ ان کا فن بہت پسند کیا جاتا تھا۔ ان کے ایک شاگرد ہوئے محمد رضا طور، تو انہوں نے بھی انہی کی طرح سے لکھ کے مسودات پڑھنا شروع کیے، لیکن اس پہ ایک بات ہوتی تھی کہ لکھ کے پڑھ رہے ہیں کتاب لے کے، تو ہاتھ جس سے اشارہ کرتے ہیں، اور کافی باڈی لینگویج کی بہت اہمیت ہوتی ہے تقریر میں، تو وہ تو بندھے رہتے تھے کہ وہ ہاتھ سے بیاض لیے ہوئے ہیں، اس طرح سے اشارے نہیں کر پاتے۔ تو ان کے پھر دو شاگرد ہوئے، ان میں ایک مرزا محمد عسکری تھے، اچھا، اور ایک فدا علی نثار تھے۔ مرزا محمد عسکری نے بھی وہی طرز رکھا، کتاب اسی طریقے سے کتاب سے پڑھنے کا۔ فدا علی نثار بہت قابل شخص تھے، پروفیسر مسعود حسن صاحب، انہوں نے بہت تعریفیں کی، ان کی کتاب دکھائی میری کمسنی میں کہ دیکھو تمہاری خاطر یہ ہے کہ میں نے کتاب نکالی ہے، اور نہیں جانتا تھا کہ اتنے قابل شخص تھے۔ تو فدا علی نثار نے ایک کوشش یہ نئی شروع کر دی کہ حفظ کر کے مسودات کو پڑھنا شروع کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کو بانی لوگ سمجھنے لگے، کہ وہ اتنا زیادہ مشہور ہو گئے کہ لوگ سمجھتے تھے یہی بانی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سلسلہ جو ہے میں نے عرض کیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لکھ کے پڑھنے کا طرز جو تھا، وہ خورشید حسن صاحب حکیم جو چوک دارالشفا میں تھے، وہ لکھ کے پڑھا کرتے تھے، وہی بہت پسند کیا جاتا تھا، لیکن وہ اتنی اہمیت اس کی نہیں رہی جب انہوں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا۔ فدا علی صاحب کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، تو ان کی لڑکی کے جو اولاد تھی، یعنی نواسے، ہاں، تو انہوں نے، اب اس وقت ذہن سے نام نکلا ہوا ہے ان کا، تو انہوں نے بھی اس کو قائم رکھا، اور انہوں نے اپنے دو اس کو بھتیجوں کو، جس میں سے ایک نجم الحسن صاحب نثار ان کے والد تھے، جن کا 24 سال کی سن میں ہی انتقال ہو گیا، اور ایک اور ان کو انہوں نے سکھایا۔ نتیجہ یہ ہوا مختصر طور پر کہ یہ نجم الحسن صاحب نثار نے چچا ہی سے سیکھا تھا، جو ان کو سکھایا تھا، اور اپنے چچا سے سیکھا تھا۔ تو
انہوں نے برسوں یہی اکیلے نصار رہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے بھی سنا ہے کہ کس طریقے سے پڑھتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان کا جو پوسٹر چھپتا تھا قصر حسینی میں، جب سے قائم ہوا امام حسین صاحب کی 1300 سال کی یادگار، اس میں قصر حسینی میں جو قائم ہوا آزا خانہ، اس یادگار میں اکبر حسین صاحب مرحوم نے کیا تھا، تو اس میں جب سے مجلسیں قائم ہوئیں تو یہی پڑھتے تھے۔ اور مجبوری یہ تھی کہ دن میں بڑی بڑی مجلسیں تھیں تو آخر میں ان کی مجلس ہوتی تھی، لیکن بہت مجمع وہاں ہوتا تھا اور بہت شاندار مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے پڑھا، اور برسوں وہ اکیلے رہے۔ جو شاگرد وغیرہ تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے اس خاندان کے، تو وہ اکیلے ہی فنکار رہے اور وہ اس میں پڑھتے تھے۔ ان کا پوسٹر جو چھپتا تھا تو خصوصیت سے اس میں لکھا جاتا تھا کہ مخصوص انداز میں ذاکری کریں گے۔ واہ! تو میں نے اپنے والد صاحب مرحوم سے پوچھا کہ بھائی مخصوص ذاکری کیا ہوتی ہے؟ سب پڑھتے ہیں، ان کا تو خاص طور سے نکلتا ہے مخصوص۔ تو انہوں نے روی میں بتایا کہ وہ نظم و نثر میں پڑھتے ہیں اس لیے کر دیا۔ میں ان کو سننے گیا، بہت چھوٹا تھا۔ نتیجہ ہوا کہ مجھے ان کی ذاکری اتنی پسند آئی کہ میں گھر پر آ کے ان کی نقل کیا کرتا تھا۔ واہ! نتیجہ ہوا کہ میں ان کی نقل کرتے ہی کرتے بالکل انہی کے انداز میں پڑھنے بھی لگا۔ اور خاص چیز یہ ہے کہ بہت بعد میں نے کہیں پر دیکھا حضرت اسلام کا ارشاد کہ جو جس کی نقل کرتا ہے بہت کم ہوتا ہے کہ ان میں سے نہ ہو جائے۔ تو میں نے چونکہ ذاکر کی نقل کی تھی تو میں ذاکر بن گیا، اور وہ ذاکر بنا اس طرح کہ میرے محلے میں 2 مسجدیں تھیں، تو بہرحال بہت سی مسجدیں اپنی دوسروں کے قبضوں میں چلی گئیں، تو ایک مسجد جو موجود تھی امیر منن صاحب سے تھے، وہ منن صاحب مولانا نقی صاحب کے والد، ان کی مسجد تھی بڑی، بہرحال وہ تو قبضے میں چلی گئی۔ اب ایک چھوٹی سی اور مسجد تھی تو اسے آباد کیا گیا تھا ہمارے والد صاحب سب نے مل کے۔ تو اس میں جو مجلسیں بچے کرتے تھے تو میں مرثیہ پہلے پڑھا کرتا تھا، اس سے مرثیہ پڑھتا تھا۔ مختصر یہ کہ ایک دن میں نے کہا کہ میں یوں ہی پڑھ دوں گا، تو بھائی بھی بیٹھے تھے، ذرا سے وہ ہوئے کہ کوئی نہیں صحیح پڑھ پاؤ گے، تو میں نے وہ مجلس پوری پڑھ دی نثر میں، نظم و نثر میں نہیں، نثر میں پڑھ دی۔ اب وہ جو معروف ہوئی تو ہماری چچاد بہن کے شوہر اور ہمارے والد صاحب بھی بہت خوش ہوئے اور سبھی کو ہوا، تو انہوں نے شروع کیا کہ وہاں جو تحسین کی مسجد کے پیچھے مولانا نقی صاحب کی مسجد مشہور تھی، وہاں مجلسیں ہوا کرتی تھی اتوار یا جب بھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا بھائی کیا کریں، وہی پڑھ دو وہاں والی، ہمت افزائی کی۔ تو ایک بار تو میں نے ویسی پڑھی اور اس کے بعد پھر میں نے اس طرح سے پڑھنا شروع کی۔ وہ دھیرے دھیرے تک نجم الحسن صاحب تک بھی بات پہنچ گئی کہ کوئی پڑھنے لگا آپ ہی کی طرف میں، وہ بھی سن کے بہت خوش ہوئے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس کے بعد میں ان کا شاگرد بنا، لیکن یہ ہے کہ وہ دل کے مریض تھے، میرا خیال 53 یا 56 سال کی سن میں ان کا انتقال ہو گیا، تو بہرحال زیادہ تو نہیں میں حاصل کر سکا۔ اس کے بعد سے قصر حسینی میں 14 سال میں نے پڑھی، اور یہ چھوٹے امام باڑہ بڑا امام باڑہ شاہی جو تھا، اس میں بھی محرم پر میں نے خود کہہ دیا تھا اس کا میں چیف اوریٹر تھا۔ تو اس کی وجہ سے، خاص کر قصر حسینی کی وجہ سے، اور پھر ریڈیو ٹی وی تو تھا نہیں، اس کی وجہ سے بہت دور دور تک نام پہنچے، کیونکہ فن ایسا تھا وہ سبھی پسند کرتے تھے۔ تو یہ تو مختصر داستان اس کی۔ جی، ابتدائی دور کو برقرار رکھتے ہوئے ایک سوال یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فن جو ہے نصاری کا، خطابت کا جو فن ہے، یہ لکھنؤ میں ہی بہت مقبول ہے، اور دوسری جگہ لوگوں نے کوشش بھی کی تو وہ بات نہیں آ پائی جو آنا چاہیے تھی۔ چنانچہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہیں یا کسی سے سنا ہے بزرگ سے کہ شروعاتی دور میں، ابتدائی دور میں یہاں کے اوپر فیض آباد میں اور یہاں روضہ خوانی ہوتی تھی، اور روضہ خوانی کے بعد جب وہاں سے سب کچھ منتقل ہو کے لکھنؤ آ گیا، نواس الدولہ لکھنؤ آ گیا یا مجالس شروع ہوئیں، تو جو پہلی مجلس بڑے امام باڑے میں ہوئی، امام باڑہ آصفی میں ہوئی، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ نثر اور نظم میں ملی ہوئی مجلس تھی، کیونکہ مرثیہ بھی ہوا تھا اس میں اور روضہ خوانی بھی ہوئی تھی۔ چنانچہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے دھیرے دھیرے خطابت مرثیے سے بدل کے دھیرے دھیرے آ گئی حدیث خوانی پر، اس کے بیچ میں ہی ایک وقت جو ملا تو شاید اس میں یہ ہوا کہ ایک طرف کا مرثیے کا انداز اور دوسری طرف نثر کا انداز، اس کو ملا کے جو چیز پیدا ہوئی وہ کہلائی لگی نصاری۔ تو کیا آپ اس سے متفق ہیں اس بات سے؟ ہاں، تقریباً یہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ چونکہ
مرثیہ جو پڑھا جاتا ہے وہ الگ انداز ہے، اور نثر کی ذاکری جو ہوتی ہے حدیث خوانی وہ الگ انداز ہے. جی تو یہ فن، اس کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ نہ یہ مرثیہ ہے اور نہ یہ حدیث خوانی ہے، تو اس کا انداز بھی پڑھنے کا دوسرا ہو، وہ ایک تیسرا انداز. بالکل. تو اب ہر طرح سے اس میں مطلب کہ ایک اہمیت اس کی ہو گئی کہ نہ یہ نصاری ہے نہ مرثیہ خوانی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں خصوصیت سے کہ ایک شخص نے سنا، اور ایک یہاں بہت اچھے قاری بھی تھے وہ، تو سید نواز صاحب کا نام تھا، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ کسی کو میں لے گیا تھا جو مرثیہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے جب آپ کا سنا، ارے انہوں نے کہا کہ دیکھیے کتنا سینہ بچا کے وہ کس طرح سے پڑھ گئے. تو انداز یہ تھا پڑھنے کا اس کا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ہم بہت زور و شور سے پڑھ رہے ہیں کچھ اس کے بند، لیکن اصل میں وہ زور و شور سے نہیں پڑھ رہے تھے. مثلا یہی کہ یا اس کی کو اپلے نکلا ہری ہری، تو کوئی زور ہی نہیں پڑ رہا ہے، لیکن پہلے چونکہ زور و شور سے ادا کیا تھا. اب اگر 6 بند 8 بند مستقل کوئی اس طرح سے پڑھے تو ظاہر ہے کہ بھی اس کو آگے زحمت ہو جائے گی. تو وہی انہوں نے کہا کہ دیکھیے انہوں نے جو پڑھا، ہم لوگ تو پورا سینے بس زور دے دے کے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے پڑھا، لگا سننے والوں کو لگتا یہی ہے کہ مطلب یہ پورے زور و شور سے پڑھ گئے، لیکن وہ بالکل آواز کو بچا کے پڑھ گئے، آواز تیزی رکھی کہ یہاں اس کی کو اپلے نکلا ہری ہری، سر سبز ہو کے جھک گئی شاخیں سلام کو، اور پتوں نے ہاتھ اٹھا ہے دعائے امام کو، تو پھیرا نماز پڑھ کے جو ہاتھ اس پہ ایک بار، آئی صدا شجر سے اس فیض کے نثار، غنچے ہنسے دکھانے لگے گل نئی بہار، نکلے پھل اس قدر کے ہوئے ڈالیوں ببار، ہر نخل جھک کے دست علی چومنے لگا، اور آیا یہ وجد میں کہ شجر جھومنے لگا. اب نتیجہ ہوا کہ جتنا ہم نے اس میں پڑھا ہے، آواز کا زور و شور ہے لیکن سینے کے اوپر اتنا بوجھ نہیں آیا، اور ہر ایک کو یہ لگا کہ بڑے زور و شور سے پڑھ رہے ہیں. ہاں، تو اس کے یہ بات معلوم ہوئی جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ نصاری میں خاص چیز جو روانی ہے، اس روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جیسے آج کے زبان کہتے ہیں بڑا اسٹیمنا چاہیے، اور دماغ یادداشت بہت قوی چاہیے. تو جیسے کہ بزرگ نے بتایا اور آپ بھی ابھی بتائیں گے آگے کہ روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ہی جو اونچائی اور نچائی آواز پیدا کی جاتی تھی، تو اس سے سامعین کے اوپر کیا اثر پڑتا تھا؟ سامعین ظاہر ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس انداز سے کہ وہ بناوٹی نہ لگے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اب کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ اوور ایکٹنگ شروع ہو جاتی ہے. باڈی لینگویج کی اہمیت ہے، لیکن اوور ایکٹنگ جو ہے وہ مطلب نہیں. وہ ظاہر ہے کہ بہت سے نوسکھیے یا وہ ہیں، وہ نہیں سمجھتے کسی پر محروزہ کسی نام وہ نہیں کرا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجمع جو ہے وہ قابو میں آ جائے، ایسا سما باندھا جائے. جیسے انٹرنیشنل لیول پر بھی مجھے بلایا گیا، اور یہاں بلایا گیا تھا نیشنل لیول پر بھی. ابھی ہم اس پر آئیں گے. ہاں، تو وہ میں یہ کر رہا ہوں کہ وہاں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے ایسا سما باندھ دیا کہ ان کے سامنے لگ رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو آپ آواز کی بات کر رہے ہیں، تو آواز اس میں یہی تو خصوصیت ہے کہ ذہن میں یہ رہے کہ کیا چیز بیان کر رہے ہیں اس کے خلاف نہ جائے. مثلا تلوار چل رہی ہے، تو تلوار کی اگر روانی بیان کر رہے ہیں تو وہ تیز رفتاری سے پڑھا جائے گا، اور اگر تلوار تھم کے کہیں پر چل رہی ہے، ایسی کوئی مثال ہے، تو وہ جو ہے اس تیز رفتاری سے نہیں ہوگی، وہ بہت سلو انداز میں ہوگی. تو یہی سب چیزیں ہیں جس سے لوگوں کے اوپر. اچھا، ایک اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فن جو ہے نصاری کا، یہ اتنا زیادہ مقبول یا اتنا زیادہ عام کیوں نہیں ہوا؟ جیسے کہ حدیث میں ہے، حدیث میں تقریباً چھوٹے بڑے بچے جوان بزرگ سبھی اپنے اپنے طرف سے ممبر پر جاتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، واقعہ کربلا کو پیش کرتے ہیں، 2 آنسو نکالوا لیتے ہیں اور ہو جاتا ہے. لیکن بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو اس کی روانی، دوسری طرف اس کا تقدس، دونوں چیزیں برقرار رکھنے کے لیے اس کا خیال رکھا گیا کہ یہ فن کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہ جانے پائے جس سے خدا نہ خواستہ اس فن کو کوئی نقصان پہنچے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، تو بالکل یہی ہے. مجھ سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ کسی کو شاگرد نہیں بناتے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ شاگرد بنانا نہ بنانا اپنے بس کا نہیں ہے. جب تک خدا داد صلاحیت نہ ہو
اور اس شخص میں تو خاص کر کے یہ دیکھتا ہوں کہ ایک تو تمیز و تہذیب بھی اس کے مناسبت سے ہونا چاہیے، دوسرے یہ ہے کہ وہ اس طریقے کی اس کی آواز بھی ہو کہ پتہ چلا آواز ہی نہیں نکل رہی تو لوگ مطلب ظاہر ہے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی مطلب یہ کہ پرخلوص شخص ہو، یعنی نیت میں جیسے یعنی کمانے کے لیے نہیں سیکھنا چاہے، تو وہ ایسا آدمی مطلب ملنا ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بات تو یہی ہے کہ میں یہی دعا کرتا ہوں، لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ دعا کیجئے کہ یہ فن باقی رہے۔ اب اللہ کو منظور تھا، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں اس طرح پڑھنے لگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس فن میں اکیلے ہیں، تو ہم ایک وقت میں کہاں کہاں جا سکتے ہیں؟ تو گئے ہم بھی کہاں کہاں، جس وقت تک مطلب چھٹی ملتی تھی جاتے تھے۔ اب بعد میں UAE میں 16 سال رہے، الگ گھر بہت آتے تھے، تو لیکن اس زمانے میں بچوں کے آدمی اتنی مدت باہر رہے گا، ان کی فکر ہے۔ پھر آنے کے بعد 8-10 سال مصری کے روضے کی تعمیر وغیرہ میں لگے رہے، تو ہمیں اس کی تو فکر تھی نہیں، نہ وہاں UAE میں ہم نے کمانے کی فکر کی، وہاں تو زیادہ پڑھی ہی نہیں۔ جب نے دیکھا کہ لوگ مطلب غلط فائدہ اٹھانے لگیں گے، کم سے کم لحاظ تو رکھیں کسی ذاکر کو کر رہی ہے، تھوڑی کہ وہاں بھی اشارہ دیں۔ تو یہ خاص چیز تھی کہ مطلب دوسری چیز ایک اور ہے جی، کہ یہ فن جو تھا وہ عام طور سے مطلب وہ اسی کو لوگ جانتے ہیں، اس کو اتنا جان نہیں سکے، اب جب سنتے ہیں تو اس کا اثر ہی دوسرا ہوتا ہے۔ آپ کی بین الاقوامی شخصیت ہے، اور آپ کا نام، میں بتاؤں کہ ابھی کینیڈا سے ایک صاحب آئے تھے جو وہاں سے مرثیے کے اوپر ایک باقاعدہ شائع کر رہے ہیں کتابچہ، تو ان سے بھی ذکر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، علی سجاد نصار صاحب ایک بین الاقوامی شخصیت ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ان کا کلام اور ان کا انداز اور ان کی شخصیت کی ریکارڈنگ کر لی جائے تاکہ آنے والے وقت میں دوسری نسل کو کام آئے۔ تو بین الاقوامی شہرت آپ نے کیسے حاصل کی اور کہاں کہاں آپ گئے جہاں میں اپنا فن آپ نے پیش کیا؟ یہ یہاں تو جب تک ہم یہاں تھے تو شیعہ ڈگری کالج میں سروس کر رہے تھے، اس زمانے میں اسٹرائکس بہت ہوتی تھیں، 6 مہینے کالج بند رہتا تھا، تو اس وقت ہم کو بہت چھٹی ملتی تھی۔ تو اس وقت ہندوستان میں کتنے مطلب جو صوبوں میں بھی ہم گئے ہیں، اور ہر جگہ بہت پسند کیا گیا، ہر جگہ، کیونکہ بہت سی جگہ تو ایسی تھی کہ زیادہ تر مجمع ایسا تھا جو بالکل نیا تھا، تو وہ مطلب ہر جگہ ہی پسند کیا گیا، کہ ان کے لیے تو بہت ہی عجیب بات تھی کہ وہ ایک وہاں سے تشریف لائے تھے، افریقہ میں زیادہ تر انڈین ہی تھے لیکن زیادہ تر وہاں رہتے تھے بلال مشن میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ ایک یہ پڑھے تھے، ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، بڑی رنگین عبارت پڑھا کرتے، ابن حیدر صاحب۔ اچھا، تو ان کا کہ انہوں نے تو ایسی نثر میں رنگین عبارت میں پڑھ دیا، اب آپ نظم و نثر میں شروع ہو گئے، اور آپ کا کمانڈ ایسا تھا کہ کہیں بہک نہیں رہے ہیں، بھول نہیں رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ میری حالت وہ تھی کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سے ابن حیدر صاحب سے مجلسی میں پوچھا تو ان کا نہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں، خود مجھ سے ان کا۔ تو بات یہ ہوئی کہ لوگوں کو بے انتہا پسند آتا ہے، اس کے بات یہ الگ ہے کہ نظم بھی ہے، نثر بھی مسجع ہوتی ہے۔ تو یہ رہا، اور اس کے علاوہ باہر بھی مطلب وہاں اتنی سختیاں تھیں، لیکن عراق میں بھی اخیر نے پڑھی اس زمانے میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں کہ UAE اور اس میں بھی کئی جگہوں پر وہاں بھی باہر پڑھی ہیں، لیکن چونکہ میں مطلب اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہتا تھا عام طور، تو میں نے اس کو اتنی وہاں وہ نہیں دی، وہاں اپنے جو سروس کرتا تھا۔ اچھا، یہ بہت مشہور ہے کہ آپ جب ممبر پر جاتے ہیں تو سامعین میں صرف ایک فرقے یا ایک مذہب کے نہیں، دوسرے مذہب کے دوسرے فرقے کے لوگ بھی یہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے مجھ سے ایک اہل ہند نے کہا کہ ان کی کویتا بہت اچھی ہوتی ہے، یا کسی دوسرے فرقے والے نے کہا کہ ان کا انداز بیان، ان کی روانی، ان کے الفاظ جو وہ استعمال کرتے ہیں، ایک ہندی والے نے کہا کہ ان کی شیلی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کیا سامعین کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا مجمع ہے، کسی چیز کیا چیز پڑھنا ہے، اور اس کے حساب سے آپ طے کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو مطلب ایک چیز دیکھنا پڑتی ہے، کیونکہ بہت مقفع مسجع عبارت ہوتی ہے، اور پرانے اس میں یہی تھا کہ وہ عبارت اس طرح کی ہو، لیکن اب یہ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مجمع کیسا ہے۔ اب مثلا یہ کہ جیسے حلال وغیرہ ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں وہ ہیں لوگ، تو وہاں تو آپ اس طرح کا وہ پسند کیا جائے گا، لوگ سمجھ بھی سکیں گے، ورنہ عام طور سے سن کے تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک تسلسل ہوتا ہے، وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ مگر یہ کہ یہ تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ایسی نہ ہو کہ وہ سمجھ ہی زیادہ نہ پائیں، تو وہ بات تو نہیں رہے گی۔
لیکن اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری مجلسوں میں سب عام طور سے شرکت کرتے ہیں. یو پی گورنر کے ایڈوائزر جے ڈی شکلا صاحب ICS یہ فرض کر کے آیا کرتے تھے اور بھی لوگ آتے تھے, تو یہ سبھی پسند کرتے تھے. تو وہ ہماری اس طرح کی ذاکری ہی نہیں ہوتی, ایسی ہوتی ہے کہ سب کو پسند آئے, سب سمجھ سکے. ورنہ انٹرنیشنل لیول پر زیادہ تر غیر مسلم تھے اور اس کے بعد اہل سنت تھے, پھر شیعہ لوگ تھے. تو اس میں بھی ایکسپلین کر کے, اور وہاں ضرور تھا کہ تھوڑا طرز بدلنا پڑا تھا کہ ہندی وغیرہ میں ایکسپلین کرتے تھے. تو کیا آپ وہاں جو آپ نے بین الاقوامی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر اس کو پیش کیا تھا, اس کا کچھ حصہ یا کچھ واقعہ بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں, تو اس میں ایسا تھا کہ انہوں نے 2 بار ہم کو خود سے ریسرچ کر کے, کیونکہ آپ کو معلوم ہمارا مزاج نہیں ہے, خود سے ریسرچ کر کے نکالا تھا کہ مطلب یہ نصاری بھی ایک فن ہوتا ہے. اور بلایا پہلی بار بہت لوگ انٹرنیشنل لیول پر سے پہلے جو ہوا نیشنل لیول پر, تو عقیدت کے رنگ کے نام سے ہوا تھا. تو اس میں مطلب بہت لوگ بلائے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جو پسند نہیں آئے تو انہوں نے اس میں وہ کر دیے. اس کے بعد دوبارہ پھر ہم کو بلایا, اور اس کے بعد تیسری بار انہوں نے فون کیا, وہ اتنا لائک کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول پر ایک ہو رہا ہے دا فیسٹیول آف انٹرنیشنل اسٹوری ٹیلرز. تو اس میں یہ چونکہ وہ سب غیر مسلم ہیں, ان کا کہ اس میں آپ کربلا کی نصاری یعنی وہاں کی اسٹوری بیان کیجیے. چونکہ لائک کرتے تھے تو انہوں نے ہم کو رکھا. تو وہاں مطلب ہم نے ہندی میں اور اس میں ایکسپلین کیا اس شروع سے. اب ظاہر ہے کہ وہاں ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے اندر سب کچھ آپ کے بیان کرنا ہے, تو اختصار سے بیان کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد مطلب واقعات کربلا پر آئے کہ کس طریقے سے قربانی دی گئی. اسلام مختصر طور پر کیا ہے, حضور سے پوچھا تو ہم نے کہا اتنا سب کچھ. انہوں نے 2 جملوں میں بتا دیا کہ انصاف, خلق خدا کی بہبودی اور اللہ کی اطاعت. تو ہم نے وہ بھی اور اس کا سمجھایا بھی قرآن مجید سے کہ اگر ایک نفس کو ختم کر دیا تو گویا دنیا انسانیت کو ختم کر دیا, اگر ایک نفس کو بلا وجہ قتل کیا تو دنیا انسانیت کو ختم کر دیا, اور ایک کو بچا لیا تو گویا دنیا انسانیت کو بچا لیا. اس کے بعد کہ امام حسین صاحب نے جو قربانی دی, اور اس میں ایکسپلین بھی کیا کہ نہ شیعوں کے ہیں نہ سنیوں کے ہیں کوئی جو کلیم کرتا ہے, اصل میں اس کے ہیں امام حسین صاحب جو ان کی تعلیمات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے. یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد مطلب تو نتیجہ ہوا کہ انہوں نے بہت وہ کیا, اور بہت دیر تک ہماری فون پر بھی بعد میں تعریف کی وہاں سے ہٹانے کے بعد. تو وہ بھی, اور یہ بات ہے سن 13 کی, اور غالباً 29 سپٹمبر تھی. دہلی میں ہوا تھا, لیکن اس میں فارن کے لوگ بھی تھے, بیلجیم کے تھے اور کہاں کے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں. اور تو اب ہم آتے ہیں خطابت کے اوپر. جی, جب آپ ممبر پر جاتے ہیں, یہ طے ہوتا ہے کہ اب آپ کو مجلس کو خطاب کرنا ہے, تو جو واقعات ہیں ان کو آپ پہلے سے تیار کر لیتے ہیں یا وہاں پر روانی میں ہی آپ کے آتے جاتے ہیں؟ ہاں, یہ خاص چیز ہے کہ عام طور سے اس میں یہ شرط تھی, نصاری میں بہت سی شرائط تھی. ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں آیات نہیں پڑھی جائے گی, ابتدا جو کی جائے گی آیات نہیں پڑھی جائیں گی, اور بیچ میں بھی آیات نہیں پڑھی جائیں گی, بلکہ اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا. اس کا پیچھے ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے الگ وہ شاگردوں وغیرہ کو اتنی نالج نہیں ہوگی, تو الٹا سیدھا وہ پڑھیں گے, صحیح پڑھ نہیں پائیں گے, تو آپ ترجمہ بیان کر سکیں. اسی طرح سے شروع ہوگا نظم سے اور ختم ہوگا نظم پر, یہ خصوصیت. اور بیچ میں نظم و نثر ایسی چلے گی, یہ نہیں کہ جو یاد ہے شعر اچھا پڑھ دیا, بلکہ ایک واقعے کا تسلسل کے ساتھ آپ کی نظم و نثر چلے گی جو بیان کر رہے ہیں. یہ تو اب نتیجہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ نثر میں بھی مخاطب رہتے ہیں کہ اب کیا پڑھیں گے. تو مجھے اب اتفاق یہ جو بھی کہیے کہ نثر مجھے یاد ہی نہیں ہو پاتی, تو نظم تو پسند آتی ہے, یاد ہو جاتی ہے. تو نثر میں خود اپنی اس وقت بولتا ہوں, اور اسی وجہ سے مطلب ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک مسودہ پہلے پڑھا جاتا تھا, اب وہ مسودہ نہیں پڑھا جاتا. پہلے شرط تھی کہ پورا مسودہ شروع سے آخر تک پڑھیں گے آپ, اب وہ ممکن ہی نہیں ہے. کہیں آپ کو آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے, کہیں پون گھنٹہ پڑھنا ہے, تو مسودہ 1 گھنٹے کا. تو یہ اس سے بھی مجھے ایک فائدہ آتا ہے. تو جب ہم وہاں بیٹھتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں اس وقت بھی ذہن میں آتی ہیں, بہت سا. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ذہن کے خلاف نہ کریں, ورنہ کی زحمت ہو جائے گی. تو اگر کوئی چیز آئی اور ادھر ٹرن ہو گیا تو اس طرف ہم اڑ جاتے ہیں. تو نتیجہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے کہ نظم و نثر. اب مسئلہ ابتدا ہم کر رہے ہیں, تو اب ابتدا کیسے کریں گے؟ تو اب مثلا جیسے وہاں پہلی والی تقریر میں کیا تھا اندرا گاندھی نیشنل آرٹ سینٹر میں کہ اے اہل بزم
کعبہ دل کی اذان سنو، اور اے اہل دل اقامت فکر جوان سنو، منبر پہ ہے عبادت لفظ و بیان سنو، اور پڑھتا ہوں میں نماز سخن مہربان سنو، جلوے عطا ہوئے ہیں جہان شعور سے، اور میں نے وضو کیا ہے مودت کے نور سے، عرش خیال پر ہے عقیدت کی جا نماز، پلکوں پہ ہے حسین کا غم سجدگاہ ناز، ذہن رسا نے چھیڑ دیا بندگی کا ساز، اب ذاکر حسین ہے اور حمد بے نیاز، کیوں روشنی نہ ہو میرے دل کے چراغ میں، کہ عباس کے علم کی ہوا ہے دماغ میں، مرکز کے اعتبار سے ہر شے ہے معتبر، مرکز کا ہے وجود تو باقی ہے خشک و تر، آنکھیں بتا رہی ہیں گلوں کے شباب پر، کہ مٹی میں جان ہو تو مہکتی ہے شاخ تر، یہ بات بھی سنی ہے چمن کے گلاب سے، کہ ہر پھول سرخ روح درے بوتراب سے، کیونکہ دانندہ علوم خفی و جلی علی، احمد کا رازداں تو خدا کا ولی علی، پنہا و آشکار علی منجلی علی، اور دنیا علی علی ہے تو عقبا علی علی، لنگر یہی ہے سفینہ نجات کا، اور مالک ہے کون ان کے سوا کائنات کا۔ اب نتیجہ ہے کہ جو غیر مسلم بھی سن رہے تھے، ہمارے بڑے بھائی آل انڈیا ریڈیو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تک ہو گئے تھے، تو وہ خود دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے تم نے شروع کیا تھا اور ان لوگوں کے چہروں پہ ایسی خوشی تھی، وہ مطلب پورا نہیں سمجھ رہے تھے لیکن سن کے ان کو اتنی لذت آ رہی تھی۔ اب ہم جب یہاں تک آ گئے، اب پھر شروع کیسے کرنا ہے؟ یہ تو ہماری تمہید تھی، جیسے وہاں آیت پڑھتے ہیں۔ تو اب چونکہ حضرت علیہ السلام کی بات آ گئی تو ہم حضرت علیہ السلام کے ارشاد پر آ گئے، کہ مثلا کوئی سا بھی ان کا ارشاد بتا دیا، اب اس کو ایکسپلین کرنا شروع کیا، یا ان کی ولادت پر آ گئے، اب تھوڑی دیر نثر میں بیان کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے پھر ان کے کسی واقعے پر آ گئے، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہم چلے۔ اس کے بعد وہیں سے کربلا میں جو وہ روایت ہے کہ وہ تشریف لائے شب عاشور، مثلا وہاں تک پہنچ گئے، تو تسلسل ایک ہی رہا، اس سے ہم ہٹے بھی نہیں، اور اس میں مطلب کشش بھی بہت پیدا ہو گئی کہ اب یہ جو ہم کرتے چلے گئے پورا سلسلہ، لیکن اتنے ہی سے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا پڑھ رہے تھے سب ایک انداز پر نہیں تھا، کبھی کہیں پر روانی تھی، کہیں پر ٹھہراؤ تھا، اور کہیں پر آواز تیز تھی، کہیں پر دھیمی تھی، اور ظاہر ہے کہ یوں تو چاہے جو سائیکولوجیکل بات ہوتی ہے وہ بات نہیں آ پاتی جو مجمع کی ہوتی ہے۔ جی نجم الحسن صاحب کا میں نے ایک بار پوچھا تھا ان سے بچپنے میں، تو میں نے کہا حضور یہ آپ ربط کیسے دیتے ہیں؟ آپ کو اس طرح سے ربط دینے کے مسودہ جو آپ کا تیار ہے اس میں آپ کو مان لیجیے کچھ کاٹنا پیٹنا ہے، تو ربط دینے میں آپ کو فضائل سے مسائل میں کیا کوئی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا ہے؟ تو وہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ربط دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اب سامعین ایسے ہیں، اب تیار ہیں اس واقعے سننے کے لیے جس کے لیے سب جمع ہوئے ہیں، تو اب ربط دے دیا جائے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں ربط دینے کے لیے؟ ہاں تو وہ تو بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے فضائل و مصائب، معصومین کے فضائل مصائب جسے کہا جائے کہ دستوں کے رحمان ہیں، اور ان کے مصائب بھی ان کے فضائل ہیں، حقیقت میں جو کچھ برداشت کیا یہ بھی ان کی فضیلتیں ہی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ مثلا جیسے ایک واقعہ بساط کے بھی کچھ اشعار ہم نے پڑھے تھے کہ امام حسن صاحب چاہتے تھے کہ وہ مطلب دیکھا جائے کہ جناب سلیمان کو بہت زیادہ اختیارات دے رکھے تھے، تو اب باپ سے پوچھ رہے کہ آپ کو بھی اس میں سے کچھ عطا فرمایا نہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے ایکسپلین بھی کیا کہ بچے کوئی یہ نہ سمجھنے پائے کہ لیجیے صاحب شہزادے اپنے باپ کے مرتبے کو نہیں واقف، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مختصر طور پر اس کو ریزنز بتائے کہ بھائی جس کے لیے فرما رہے ہیں کہ سردار جوانان اہل جنت کے اور ان کا باپ ان سے افضل ہے، حضور فرما رہے ہیں، تو کیا وہ نہیں یہ جانتے کہ کیا جنت میں جناب سلیمان نہیں ہوں گے؟ اس طریقے سے ذرا اسے یہاں تو تیز رفتاری بیان کیا۔ بہرحال تو کہا کہ بابا جان ہم بھی اس میں سے کچھ چاہتے ہیں کہ دیکھیں۔ بس یہ سنتے ہی حجرے سے آئے صحن میں سلطان سرفراز، فرما کے پھر وضو ہوئے مشغول در نماز، سجدے سے فرق پاک اٹھا کر بسد نیاز، پھر دونوں ہاتھ جانب مغرب کیے دراز،
نکلے جو باثر گئی کلمے زبان سے، ہاتھوں پائے پارے ابر آسمان سے، تو جتنا ہوا اشارہ شہنشاہ امم، مل کر ہوا وہ صورت خالی، ہوئے بہم دونوں تھے یہ مستوی، نہ یہ زیادہ تھا نہ وہ کم۔ فرماتے ہیں یہ حضرت سلمان ذی حشم کہ مجھ کو قسم جناب رسالت پناہ کی، اس میں صدا تھی اشہد ان لا الہ کی۔ اب یہی کر کے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، نظم و نثر سے پورا واقعہ چلتا ہے، اور اس کے بعد سب کو اس کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا اور بساط کو اڑنے کا حکم دیا۔ بس یہ سنتے ہی بساط کو لے کر ہوا چلی، مغرب کو آفتاب شرف کی ضیاء چلی، کہ سو سے تجلی نور خدا چلی، کہ بڑھتی ہوئی سواری مشکل کشا چلی۔ اب یہ جو ہم پڑھیں گے تو پورا مجمع اچھل جائے گا، کیونکہ وہ انداز سے جو یہاں پر چینج کیا کہ بڑھتی ہوئی سواری مشکل کشا چلی۔ اب اس کو پڑھتے پڑھتے ہم وہ واقعہ بتائیں گے کہ بہت بلند پہاڑ پر پہنچے، واقعہ بساط، اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں گے کہ قرآن مجید میں ہے جناب سلیمان کے لیے کہ ان کا تخت ہوا کے رخ پڑتا تھا، تو اس پر تو لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ بتائیں تو لوگوں بہتوں کو نہیں سمجھ میں آتا، تو وہ بھی بتائے۔ اب اس کے بعد وہاں پہنچے تو سب کو اترنے کا حکم دیا گیا، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب برائے سیر و تفریح روانہ ہوئے۔ دیکھا کہ بہت طویل الخامت درخت ہے، پتیاں خشک ہو چکی، کوپلیں تک خشک ہیں، یہاں تک کہ کھاتے تھے ٹھوکرے ثمرے خشک جا بچا، پتوں کو پھینکتی تھی ادھر سے ادھر ہوا۔ بولے پدر سے تب یہ حسن سبت مصطفیٰ کہ یہ درخت خشک ہے یا شاہ لفتہ، چشمہ قریب ہے مگر اس میں تری نہیں، پاپا پتوں کا ذکر کیا کوئی کوپل ہری نہیں۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کی خدا کا حال پوچھ لو۔ شہزادہ تشریف لایا، درخت نے جواب دیا کہ شہزادے کیا عرض کرو، آج 24 روز گزر چکے ہیں کہ آپ کے پدر بزرگوار یہاں تشریف نہ لائے۔ روز تشریف لاتے تھے، میرے سائے میں بیٹھ کر وضو فرماتے تھے، پانی کے ایک ایک قطرے سے میری آبرو بڑھتی تھی، ان کے صدقے میں تر و تازہ رہتا تھا۔ لیکن آج 24 روز گزر چکے کہ وہ تشریف نہ لائے، تو ان کے فراق میں میرا یہ عالم ہو گیا۔ مگر ابھی بھی مجھے یقین کامل ہے کہ اگر تمہارے پدر بزرگوار کی ایک نظر عنایت میری طرف ہو گئی تو ان کے صدقے میں اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں گا۔ بس یہ سنتے ہی بخت موجز نمائی آیا قریب میں نخل و سرتاج سروری، ناگاہ درخت خشک میں پیدا ہوئی تری، پڑھنے لگے نماز در سرور جری، یا اس کی کوپلے نکل آئیں ہری ہری، سر سبز ہو کے جھک گئی شاخیں سلام کو، اور پتوں نے ہاتھ اٹھائے دعائے امام کو۔ تو پھیرا نماز پڑھ کے جو ہاتھ اس پہ ایک بار آئی صدر شجر سکے اس فیض کے نثار، غنچے ہنسے دکھانے لگے گل نئی بہار، نکلے پھلس قدر کے ہوئے ڈالیوں پر بار، ہر نخل جھک کے دست علی چومنے لگا، اور آیا یہ وعد میں کہ شجر جھومنے لگا۔ تو اب یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد بہت ہی آسان ہو گیا مسائل میں آنا، مثلاً یہ کہ یہ بیان کر دیں کہ جو انسانوں ہی نہیں بلکہ اگر ایک درخت پر بھی اس طریقے کی مصیبت پڑ رہی ہے تو اس کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں، یا یہاں پر کہتے ہیں کہ جن کے الفاظ میں پانی کا اثر بھرا ہو کہ سوکھا ہوا درخت، ان کی اولاد کیسی لائق تھی۔ اب آ گئے مسائل پر۔ اب اس کے بعد کربلا کا جو ہے وہاں پہ آپ منظر کسی شروع کر دیں۔ جی یہ اس طرح کے معجزات اور روایات واقعات حدیث خوانی میں اور پہلے روزہ خوانی میں بھی بہت عام تھے، اور اب بھی ہیں، پڑھے جاتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ واقعہ کربلا میں ایک واقعہ جو بہت شدت سے پڑھا جاتا ہے اور آپ کے یہاں نصاری میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ ہے زعفر جن کا واقعہ۔ ندوی حسن صاحب بھی بہت، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں لکھنؤ زبان میں کہتے ہیں کہ بہت پوٹے ٹیک کر وہ پڑھتے تھے، اور بہت ہی اس وقت وہ رونا ان کو بھی آتا تھا اور سامعین بہت روتے تھے۔ اور آپ نے چونکہ بالکل ان کی وراثت اختیار کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں آپ اس واقعے کو اور خاص طور سے اس کے مسائل کو تھوڑا اس طرح بیان کریں تاکہ اس کا تسلسل یہیں پر روکا جا سکے۔ ہاں، تو اب ایسا ہے نا کہ وہ جو ابتدا کرتے تھے تو وہ ابتدا ایسے کرتے تھے کہ بیان کرتے تھے یہ حال ایک دی پرور کہ عالم متبحر تھے وہ خجستہ سیال، ہوا میان خراساں جو ایک بار گزر، کتاب آئی کتب خانہ رضا میں نظر، فسانہ غم و رنج و ملال لکھا تھا، یہ اس کتاب میں زعفر کا حال لکھا تھا کہ محب حسین کا تھا کوئی عاقبت اندیش، نئے طریق سے ناقل ہے وہ
صداقت کیش، ہوا گزر مجھے دریا کا ناگہاں درپیش، ہوا سوار سفینے پر رائف کچھ ہے کہ خائف و دلدیش، کبھی تھی صبح کبھی شب وہاں تھی دریا میں، روانہ کشتی عمر رواں تھی دریا میں۔ اب اس کے بعد انہوں نے بیان کرتے کرتے بتایا کہ ایک بار طوفان شروع ہوا اور لوگوں نے مطلب دعائیں مانگنا شروع کی، لیکن سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سفینہ، اور مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو مطلب میں ایک اس کے تختے پر تھا اور وہ ایک جزیرے سے لگا ہوا تھا تختہ، تو جب مطلب میں اٹھا ہوں تو اس کے بعد اب انہوں نے پھر منظر کشی اس میں شروع کی کہ کوئی درخت نہ آدم نہ جانور دیکھا، زمین پر بیٹھے ہوئے شخص پر خطر دیکھا، اور سب اس کی منظر کشی شروع کر دی۔ اور اس کے بعد ہی اس کے پیچھے گئے، جب پیچھے گئے بہت ڈرتے ڈرتے تو دیکھا کہ وہ زمین پر کچھ لکھتا ہے، روتا ہے اور اپنے بال نوچنا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر جب اسے ہوش آواز صحیح ہوتے ہیں تو پھر لکھتا ہے، پھر رونے لگتا ہے۔ تو انہوں نے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بھی امام حسین صاحب کے عاشقوں میں۔ تب اس سے سوال کیا، اب اس میں کہیں پر نظم چلے گی کہیں پر نثر چلے گی، وہ ہوتے تھے تب اس نے سب بتایا۔ تو ان سے حیرت میں پوچھا کہ بھائی یہاں تمہارا کیسے آنا ہوا؟ وہ زبردست منظر کشی ہے اس کی، وہ انہوں نے سب بیان کیا، اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے بہت فکر تھی واقعہ کربلا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ موجود تھے۔ تو اس نے پھر اپنا بال نوچنا شروع کیا اور رونا شروع کیا، بہت مشکل سے جب ہوش میں آیا تب اس نے بتانا شروع کیا کہ یہ میرا جشن کا دن تھا، اور ایک دو فرشتے وہ میرے جو جن تھے وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ جن کے صدقے میں تھا تخت و تاج ملا ہے وہ اس طریقے سے کربلا میں مبتلا ہے، اور چاروں طرف سے، اور ایک دن میں 72 لڑائیاں لڑ چکے ہیں، مطلب اب وہ لڑ رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں وہ سب ہے، ورنہ وہ ظاہر ہے کہ اتنا پڑھو تو کافی طول ہو جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ اب اس کے بعد وہ جعفر جنس سب کو لے کے اب وہاں آئے، اور آنے کے بعد ان کا کہ سب کچھ تھا، اب وہاں کی منظر کشی بتا رہے ہیں کہ مدد کو آئے تھے خاصانے عزت و قیوم، گزر محال وہ انبیاء وہ اور روحان انبیاء کو ہجوم، اس طریقے سے وہ پوری انہوں نے سب تذکرہ کیا کہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ منظر کشی بھی غضب کی ہے کہ صدا یہ غیب سے آتی تھی قدسیوں ہوشیار کہ ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں صبر قرار، جو حکم دے یہ جان لو کہ ہے آدم کی جان یہ سردار، جھکو ادب سے جدھر رخ کرے یہ سینہ فگار، جو حکم دے تو نہ آدھا سے بے لڑے رہنا، صفے جمائے ہوئے سامنے کھڑے رہنا۔ اسی طریقے سے سارے انبیاء حاضر تھے، سب کچھ تھے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ امام انہوں نے جب وہاں پہنچے تب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے اچرس کرنا چاہا، تو امام صاحب نے اب ظاہر ہے کہ ایک مصائب کا وہ ہے کہ علم غیب ہر وقت معصومین بھی استعمال نہیں کرتے، تو امام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، میں تو تمہیں پہچان بھی نہیں پا رہا ہوں۔ تو جعفر نے کہا کہ کیا نہیں حضرت کو یاد ہوں، میرا پدر غلام تھا، میں خانہ زاد ہوں۔ فرمایا شہ نے ہاں مجھے یاد آیا تیرا نام، مشکل پڑی ہے کچھ کہے درپیش کوئی کہا، خطرہ نہ کیجیو کہ زندہ تیرا امام، گو آج اہل ظلم کی ہم پر چڑھائی ہے، پر اب بھی ہم میں طاقت مشکل کشا ہے۔ اس طریقے سے مطلب ان کو اب انہوں نے کہا کہ مولا اس سے زیادہ کون سا وقت ہوگا جو مجھے اجازت دیجیے۔ اب امام ساتھ لے کے گئے اور اس کے بعد سب دکھانا شروع کیا، ساری منظر کشی، سارے جنازے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نگاہ کی طرف آسماں چلے حضرت، جہاں کھڑے تھے وہیں آئے پھر سے ہمت، کہا سبوں سے ملاقات ہو گئی رخصت، فرشتے جائیں فلک پر نبی سوئے جنت، جدھر سے آئے تھے سب لوگ پھر وہیں جائیں، یہاں فقط ملک الموت اب ٹھہر جائے۔ اب اسی میں ایک جگہ پر ان کا ہے کہ جعفر خود ناقل ہے کہ ہزاروں زخم تھے لیکن ذرا نہ تھے بیتاب، پر ایک زخم کو بازو کے چومتے تھے جناب، کیا سوال جو میں نے دیا یہ مجھ کو جواب، نہ پوچھا ملے خاک میں عجم محتاب، نشان تیر نہیں شغل زندگانی ہے، اے جعفر یہ ہمارے اصغر بیشیر کی نشانی ہے۔ اب جب یہ کہا تو ان کا سب تو چلے گئے، میں ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، تو امام نے فرمایا دیکھ لیا اب جائے کلام نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں خود جانتا تھا کہ مگر اگر ان کا حکم نہیں مانا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں مطلب ان سے میں نے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کیا
کہ چلا تو جاؤں گا لیکن روز قیامت آپ کے جد کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. تو بہت مشہور جملہ امام کا فرمایا جاؤ تمہارے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے، جب ٹھنڈا پانی پیا کرنا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. اب اس میں دو واقعات ہیں کہ ایک تو یہ بھی جعفر واپس آئے، وہ ساری منظر کشی ہے، اور واپس آئے تو ماں نے پھر واپس بھیجا. اور ایک دوسری طرح سے بھی اس کو ہم پڑھتے ہیں جہاں مختصر پڑھنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ امام جب رخصت ہونے لگے تو رخصت ہونے کے بعد جہاد کر رہے تھے تب جعفر زین آئے. یہ دوسرا منظر ہے. لیکن جب گھر واپس گئے تو گھر جا پہنچا تو جعفر نے کہا تخت اٹھاؤ، دربار کہاں کا صف ماتم کو بچھاؤ، پوشاک سیاہ ہو تو مجھے لا کے پہناؤ، سب ہائے حسینہ کو اور خاک اڑاؤ. ہر غم سے غم سرور عالم ہے زیادہ، ماتم سے سلیمہ کی یہ ماتم ہے زیادہ. ماتم کی خبر مادر جعفر نے چھپائی، گھبرائی ہوئی گھر سے وہ باہر نکل آئی. پوچھا کہ ہوا کیا صف ماتم جو بچھائے؟ یہ کہنے لگا لٹ گئی زہرا کی کمائی، گھیرا ہے ستمگاروں نے فرزند نبی کو، اے اماں چھوڑائے ہو تیغوں کے تلے اپنے علی کو. تو سر پیٹ کے ماں جعفر جن کی یہ پکاری کہ پھر تو نے پسر فاطمہ پر جان نہ واری، لازم تو تجھے سید کونین کی یاری، عزت نہ رہی آگے محمد کے ہماری. اب محکمہ حشر میں جاؤں گی کیوں کر، منہ فاطمہ زہرا کو میں دکھلاؤں گی کیوں کر. اے جعفر حیدر کہ تیرے باپ پر کیا کیا نہیں احسان، جہاں بخشی بھی کی اور اسے دی دولت ایمان. کیا رحم ہے سبدہ کشائی کے مقربہ کہ مشکل جو پڑی دم میں اسے کر دیا آسان. فرزند آج اس کے برا وقت پڑا ہے اور تو سائے میں بیٹھا ہے، وہ میدان میں کھڑا ہے. باپ آج تیرا ہوتا تو چین اس کو نہ آتا، آدھا کرشا صفحہ ہستی سے مٹاتا. فرزند پیغمبر کے عوض برچیاں کھاتا، شہزادے کے قدموں پر گلا اپنا کٹاتا. ہاں جو اہل وفا ہوتے مر جاتے ہیں بیٹا، کیا یوں چھوڑ کے آقا کو چلے آتے ہیں بیٹا. تو رو کر کہا جعفر نے بتا مرنے پر تیار، فرمایا مدد ابن علی کو نہیں درکار، حکم شیخ کونین سے میں ہو گیا لاچار، ورنہ میری تلوار سے بچتے نہ گناہگار. مجبور ہو سر مجھ کو کٹانے نہیں دیتے، اے اماں امت پر تو وہ ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے. اس نے کہا تو جا کے پھرا چلو میری جان، ایسا نہ ہو سرن میں کٹا دے شہد شام، دنیا میں سلامت ہو جو وہ دین کا سلطان. پھر دودھ نہ بخشوں گی تو ہوگا نہ قربان. چلتی ہے چھری شیر الہی کے جگر پر، جا جعفر میں نے تجھے سقطے کیا زہرا کے سر پر. تو میدان میں اس وقت وہ کہتا وہ آیا، زندہ مجھے پھر شیخ کے دکھا دی جو خدایا، اور یا ہو چکا تھا زباید اللہ کا جایا. اس وقت وہ پہنچا کے تڑپتا ہوا پایا، سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھاتے تھے ستمگر، اس سیدانیوں کو لوٹنے جاتے تھے ستمگر. تو اس طریقے سے یہ مصائب میں مطلب اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اب اس میں وہ پورا مسودہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، مسودہ تو جو میں نے عرض کیا، لیکن وہ تمام چیزیں، وہ اشعار و تمام باتیں. اور ایک خاص بات یہ ہے جو مجھے کہنا ہے، اس فن میں دوسرے لوگوں نے بھی بہتوں نے کوشش کی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے. میں کسی کی مذمت وہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک مجبوری بتا رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ دو مصرے اگر کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، یہ بہت خاص چیز ہے، دو مصرے پڑھ رہا ہے، اگر ایک مصرع بھول جاتا ہے تو وہ اتنے ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، لوگوں سے صلوات بھیجتا ہے. ہم اگر مصائب میں کہیں بہک جائیں گے، دیکھیں یہ تو ایک الگ بات تھی، اس میں وہ نیچرل بات نہیں آ پاتی، لیکن شکر اللہ کا ممبر کی بات الگ ہوتی ہے. اگر ہم کہیں مصائب میں بھی ایک مصرع بہک جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ٹھٹا فطری طور پر، حالانکہ غلط ہے، ٹھٹا پڑ جائے گا کہ آپ نے 300 اشعار پڑھ دیے، 200 پڑھ دیے، 100 پڑھ دیے، اس کا کوئی بات نہیں رہی. وہ تو نتیجہ ہے کہ لوگ بھولنے لگتے تھے. تو جنہوں نے کوشش بھی کی تو وہ سلسلہ کامیاب نہیں ہوا. اس بس سلسلے کا آخری سوال جی، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اپنی وراثت کسی کو منتقل کرنا چاہیے اور یہ سلسلہ نصاری کا چلنا چاہیے، اور اگر ہاں تو آپ کیا امید کرتے ہیں، کس سے امید کرتے ہیں؟ نہیں تو وہ تو جیسا میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ تو مطلب بالکل میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے باقی رہے. بہت سے فنون تو ختم ہی ہو گئے، نجم وہ نونروی صاحب کے بعد اور ابن حیدر صاحب کے بعد اب وہ عبارت کا وہ بھی ختم ہو گیا، واقع خانی ختم ہو گئی، کتنی چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تاریخ پڑھنے والے للن صاحب کے بعد ختم ہو گئے. تو یہ کتنے فنون ہیں جو ختم ہو گئے. اب تو بہت سے لوگ تو اسے مرثیہ کہنے لگے، کہتے ہیں آپ مرثیہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، یعنی بزرگ بھی وہ ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں نصاری کیا. تو یہ جو ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ میں چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ بھائی آپ نے کم سے کم یہ
ایک ایسی چیز کہ دوسرے لوگوں کو ایک تحریک مل سکتی ہے کہ جو سیکھنا چاہیں تو وہ آئندہ بھی کبھی اس سے کافی انہیں انداز ہو گیا. اور یہ ضرور ہے، یہ بھی پھر بتا دوں کہ یہاں پر نہ وہ روانی نہ وہ انداز آ سکتا ہے، کیونکہ نیچرل چیز ہے. وہ اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دوسری چیز ہوتی ہے اور یہ دوسری چیز ہے، تو وہ بات تو نہیں آ سکتی. تو وہ لوگ جو ہیں اس سے سیکھ جائیں گے. اور اگر کوئی ایسا ملتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کسی وقت جیسے مجھے کو تو 54 سال سے زیادہ، 54 سال سے تو انہوں نے لکھا ہے اپنے بروشر میں اندرا گاندھی نیشنل سینٹر میں کہ یہ اکیلے برسوں ان کے استاد اکیلے رہے جن سے بچپن میں انفلوئنس ہو کے شاگرد ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب یہ اکیلے فنکاروں یا انڈیا کے علاوہ نصاری ہے ہی نہیں، اکیلے فنکار ہے. یہ انہوں نے خصوصیت سے اس میں لکھا ہے. تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی یہ فن باقی رہے. اب وہ ظاہر ہے کہ مطلب وہ جی. تو سامعین آپ نے دیکھا یہ ایک ایسا فن لکھنؤ کا جس کے بہت سی چیزیں معدوم ہو چکی ہیں، لیکن جناب علی سجاد نصار صاحب اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور امید وہ یہ کر رہے ہیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا شاگرد ملے گا ان کو اور وہ اپنی اس وراثت کو اس تک منتقل کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فن جو لکھنؤ کا ایک خاص فن ہے اور ایک اپنی اس کی امتیاز ہے الگ اور اس کی پہچان ہے الگ، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ سب لوگ مل کر کریں گے. اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اس کے ذریعے، وہ بھی اگر انہیں جذبہ پیدا ہو تو وہ لوگ بھی انہیں جوانان جو ذاکرین ہیں وہ اگر چاہیں تو جناب علی سجاد نصار صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم جناب علی سجاد نصار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا.